बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और आज के दिन हम इदारियों पर नहीं मगर आज की दो अहम खबरों पर बात करेंगे। मुझे अक्सर कमेंट्स में भी एक रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती है कि आप कुछ खबरों पर भी अपना तबसरा करें, तो शुरू करते हैं। आज के दिन में मेरे लिए सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंटरनेशनल होराइजन्स पर देखें तो आज बाबरी मस्जिद के मस्मार होने का 28वां साल है। 28 साल पहले आज ही के दिन ये सानिया हुआ था। इसको उस वक्त की शिद्दत पसंद तंजीम जो है, उस वक्त भी बीजेपी के कारकुनान जो हैं, उन्होंने इस सदियों पुरानी मस्जिद के ऊपर धावा बोला था और पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने में उस तंजीम ने कोई कसर नहीं उठा रखी। इसकी हिस्ट्री पर बात करें तो अयोध्या में इस मस्जिद को कायम हुए सदियां बीत गई थी, मगर इसको गिराने में उन्होंने शायद एक दिन से भी कम का वक्त लिया। ये सोचे समझे बगैर कि भारत अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, सेक्युलर कंट्री कहता है, और इस सेक्युलर मुल्क के मुंह पर सबसे बड़ा जो धब्बा है वो उस वक्त के इस शिद्दत पसंद तंजीम ने लगाया, जिसको उस वक्त की हुकूमत की सरबराही भी जो थी वो हासिल थी। क्योंकि यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबरी मस्जिद के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट का उनकी फ़ैसला आता है तो उस वक्त भी हिंदुत्व ड्रिवन बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो इस वक्त हुकूमत में है। भारत में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का दूसरा दौर हुकूमत है जो चल रहा है। और कश्मीर की जो पहली कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो था वो आज़ाद नहीं था, मगर उसके बावजूद आर्टिकल 370A और 370 का उनसे वो एक स्टेटस वापस लेना या उसको छीन लेना या उसको ज़बरदस्ती भारत में ज़म करना, इसके अलावा शहरियत का कानून लाना जो कि भारतीय शहरियों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ का अमल है। वो शहरी जो पार्टीशन के वक्त, तकसीम हिंद के वक्त बड़े खुशी से आए थे, उन्होंने किसी ने पाकिस्तान को चुना, किसी ने हिंदुस्तान को चुना, मगर इस खुशी के साथ कि हम यहाँ पर आज़ादाना एक शख्सियत के साथ, एक पहचान के साथ रहेंगे। आज कई दहाइयों के बाद, 70 से ज़ायद दहाइयों के बाद आज उनसे वो हक ले लिया जाता है और उनको लेकर काल कोठरियों में डाल दिया जाता है। उनसे सजाए मौत के मुजरिमों जैसा सलूक किया जाता है, उनके बच्चों को उनसे छीन लिया जाता है, उनको किसी को बांग्लादेश और किसी को पाकिस्तान वापस जाने को कहा जाता है। इस सूरत हाल से पे बाद में बात करते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद का ये सानिया हुआ। आज के ही दिन 6 दिसंबर के दिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर स्टेटमेंट इशू किया है अब से कुछ देर पहले, और उन्होंने बहुत दिली दुख और रंज का इजहार करते हुए, गम का इजहार करते हुए ये स्टेटमेंट इशू किया है। वो कहते हैं कि हमें बहुत तकलीफ़ होती है ये बात करते हुए कि बीजेपी की जानिब से बजाय इस पे कि कई साल पहले ये वाक़या जो था उसके ऊपर मुसलमानों से माफ़ी मांगी जाती या उनके जज्बात की तौहीन करने के लिए कोई कॉम्पनसेट किया जाता, उसके बजाय 2019 में उनको सुप्रीम कोर्ट, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसने मज़ीद उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ काम किया। और इसके ऊपर पूरी दुनिया हैरान है कि जो काम कहीं भी लॉजिकली या कानूनी तौर पर या दलाइल के तौर पर मुमकिन नहीं होता, वो भारत में बहुत आसानी से कर दिया जाता है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरबराही में ये हुकूमत काम कर रही है, जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मगर सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है कि भारत को हिंदुत्व राष्ट्रीय के तौर पर दुनिया में मुतारिफ किया जाए। और इस चीज़ की सबसे बड़ी दलील है, इसी से हम अपनी दूसरी बड़ी खबर पर भी जाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्रीय के अपने बहुत मुखालिफिन हैं भारत में। भारत में एक ऐसा तबका भी है जो बड़ी तादाद में है, जो इस चीज़ को नहीं मानता, जिनको भारत का एक ऐसा चेहरा पसंद था, जो जमहूरियत पसंद था, जो तमाम कौमियतों को आज़ादी से जीने का हक देता था। वो आज भी मोदी की तमाम तर दी गई तकालीफ और मजालिम के बावजूद वो आज भी उनके सामने डट कर खड़े हैं। मीडिया में ऐसे उनके बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग उनके आम आवाम में हैं। ये लव जिहाद का जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है ये हुकूमत, उत्तर प्रदेश से इन्होंने शुरू किया, वो देखने के लायक है। उसके मुताबिक पहला मुसलमान लड़का भी शायद अरेस्ट हो चुका है, जिसकी शादी उन्होंने रुकवा दी क्योंकि वो इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जा रहा था। इंटर रिलीजियस एक जो ताल्लुकात है, क्योंकि इंडिया के कानून में इसकी इजाज़त है कि आप हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी कर सकती है, या मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से, किसी भी कौमियत की लड़की से शादी कर सकता है, मगर अब इसको बाकायदा कानून के ज़रिए रोका जा रहा है, क्योंकि भारत के मुताबिक मुसलमान लड़के
جان بوجھ کر ہندو لڑکیوں سے شادی کریں تاکہ بھارت کی ڈیموگرافی چینج کی جائے. یہ اب ان کے اپنے اندر کا چور کہیں، ڈر کہیں یا خوف کہیں، کیونکہ ایگزیکٹلی یہی چیز وہ کشمیر میں کر رہے ہیں. کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کر کے وہاں پر ہندو بسائے جا رہے ہیں بھارت کے دوسرے حصوں سے، ان کو وہاں زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں. بھارت کے ریئل اسٹیٹ ٹائکونز جو ہیں وہ جموں اینڈ کشمیر میں زمینیں خرید رہے ہیں تاکہ وہاں پر ہندو آباد کاری کی جائے، اور یہ تمام تر آباد کاری کی جا رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے ماڈل پہ، جس کا بارہا پاکستانی حکومت ذکر کرتی ہے. یہاں پر بات اگر بابری مسجد کی ہو رہی ہے تو اس میں ایک بہت بڑی لیگیسی آ رہی ہے. یہاں پر پاکستان کے فارن آفس کے حوالے سے انہوں نے بھی جو اینٹائی مسلم سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کی بات کریں کہ کووڈ-19 میں بھی ایون مسلمانوں میں امتیازی سلوک برتا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا بھارتی حکومت نے، ان کے کاروبار بند کر دیے گئے. بہت سے چھوٹے وینڈرز جو تھے ہندوؤں کو باقاعدہ منع کیا گیا کہ ان سے خریداری نہیں کرنی، اور کووڈ کے سیناریو میں اگر کرنی ہے تو آپ صرف اپنے ہندو کاروباری حضرات سے خریداری کریں. اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزن ایکٹ یا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. کیا وہ کھل کر نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں؟ اگر آپ اتنے بڑے ایکٹس کر رہے ہیں تو پھر آپ کھل کر کہیے کہ ہم یہ سب کچھ مسلمانوں کے خلاف لا رہے ہیں. یہاں پر ان کی جو اداکاراؤں کی فریٹرنیٹی ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. پریانکا چوپڑا نے بہت سارے ایسے متنازع بیانات دیے، کنگنا رنوت جو تھی وہ آگے تھیں مسلمانوں کے خلاف بیانات دینے میں. اس طرح اور ان کے بہت سارے ایکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستانی اداکاروں سے کام لے لیا ان کے آنے کے بعد. تو اٹس لانگ کیو. اس کے علاوہ 3000 مزید مساجد کو جو ہے وہ انڈیا میں خطرہ ہے، اور صرف مساجد ہی نہیں، مسلمانوں کے مقامات مقدسہ. سب سے ٹاپ آف دا لسٹ اس میں آتے ہیں اجمیر شریف. اجمیر شریف کا نام لیا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کا نام لیا جاتا ہے. OIC کے ذریعے اس پر آواز بھی اٹھائی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ بھارت میں مزید بے حرمتی کی جائے پاکستانی مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی، کیونکہ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھیں جس میں RSS کے جو غنڈے ہیں وہ باقاعدہ مزاروں پر گئے، انہوں نے وہاں پر پیشاب کیا اور ویڈیوز بنائیں، اور وہ ویڈیوز وائرل کی یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ ہوں. مگر شاید قانون قدرت کچھ اور ہے. اس سے زیادہ کہ مسلمان برانگیختہ ہوتے یا غصے میں آتے، اشتعال میں آتے، وہاں پر اب سکھ تنظیم جو ہے خالصتان کی تحریک وہ بہت زور پکڑ رہی ہے. اس حوالے سے ہماری دوسری جو آج کی خبر ہے وہ یہی ہے. وائس آف فریڈم کے جو صدر ہیں امرجیت سنگھ، ان کا بیان آپ سے شیئر کریں گے. یہ تھا بابری مسجد کے حوالے سے. گو کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بھارتی اس کو اکثر بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہیں بابری مسجد. مگر وہ یہ نہ بھولیں کہ اگر کرتارپور کے اوپر وہ سیاست کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہے، تو بابری مسجد کا مقام جو ہے، مرتبہ جو ہے، وہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو ان کے لیے بہت بلند ہے. ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب. وائس آف فریڈم جو بھارت میں وائس آف فریڈم تنظیم ہے، ان کے صدر ہیں امرجیت سنگھ. انہوں نے آج ایک SOS کال کی ہے. پاکستان کے میڈیا کے نمائندے، پاکستان کے حکومتی نمائندے، پاکستان کے سیاستدان، باقاعدہ انہوں نے پاکستان کا نام لے کر درخواست کی ہے کہ اس میں پاکستان سامنے آئے، سکھوں کی مدد کرے. سکھوں کی نسل جو ہے وہ خطرے میں ہے. اس میں انہوں نے اب جو کسانوں کا ایک پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے کہ مودی جو ہیں وہ اس وقت تمام اقلیتوں کے خلاف ہیں، مگر سب سے زیادہ وہ مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف ہے، کیونکہ کرتارپور کا منصوبہ جو ہے ان کو بہت بری طرح سے چبھا ہے. اور اس کا اظہار ہم نے کل ریزولوشن جو ہے ایک انٹرفیتھ ریزولوشن پاکستان نے دیا اگینسٹ اسلاموفوبیا، اس میں بھی ہم نے کیا تھا کہ اس میں بھارتی مندوب جو ہے UN میں انہوں نے بہت برا رویہ اپنایا اس ریزولوشن کے حوالے سے. امرجیت سنگھ کہتے ہیں پاکستان کھل کر ہماری حمایت کرے. دلی سمیت پوری دنیا میں سکھوں نے اس معاملے پر آواز بلند کی ہے. وہ کینیڈین پرائم منسٹر کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ پاکستان ہمارا مکہ مدینہ ہے، اس لیے پاکستان کا حق سب سے زیادہ ہے کہ وہ ہماری حقوق کے لیے آواز بلند کرے. ہمیں کچلا جا رہا ہے بھارت میں. اگر کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو بات کر سکتے ہیں ہمارے لیے، جس کی وجہ سے بھارتی حکومت کو بہت تکلیف بھی ہوئی، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان کے پاس ہمارا کرتارپور ہے اور ہم پاکستان کے ہیں. اٹس اے ویری سینسیشنل اور ایموشنل تھنگ. مجھے خود پڑھتے ہوئے یہ کافی تکلیف ہو رہی ہے کہ کچھ برسوں میں ہی مودی سرکار نے بھارت کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے، اور اس میں ان کو پاکستان کے اندر سے کچھ ایسے طبقات کی حمایت حاصل ہے. میں نے اپنے ہی اسلام آباد میں بہت سارے ایسے یوٹیوبرز کو دیکھا ہے، بہت سارے نہیں، کچھ یوٹیوبرز کو دیکھا ہے جو اس معاملے پر کھل کر
بھارت کے گوبر کو بھی حلوہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. اب اس کے لیے ان کو پیسہ ملتا ہے یا کیا وجہ ہے؟ کچھ تو ہمارے اپنے جاننے والوں میں ہے جن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان میں کسی بھی ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی کو بڑھا کر بیان کیا جائے. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھیں تو صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس ایجنڈے پر کام کریں. وہ پاکستان میں ذرا سی بات کو شورش بنا کر ثابت کرتے ہیں. ان کے پروگرامز میں آنے والے تمام تر بھارتی مہمانوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون بڑا ہنس ہنس کر پاکستان کے خلاف جو بھی بات ہو رہی تھی بڑا ہنس ہنس کر مسکرا کر جواب دیتی ہیں. اور اس کے بدلے میں ان کو کیا ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مگر یہ باتیں چھپی نہیں رہتی ہیں, بڑی جلدی منظر عام پر آتی ہیں. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ ہماری عمران خان سے درخواست ہے کہ برطانیہ کے 36 ارکان نے سکھوں کے لیے آواز بلند کی, آپ بھی ہماری حمایت کریں, کھل کر ہمارے سامنے آئیں, ہم آپ کے سامنے ہیں. وہ کہتے ہیں شہریت کا نیا قانون لا کر 200 ملین مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور سکھ کمیونٹی جو ہے وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کو چینج کرنے کے لیے اب کھڑے ہو گئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم اس کے اندر آپ کے ساتھ تمام تر جو ہے وہ سپورٹ کے لیے تیار ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ اب معاملات ویسے نہیں رہے جیسے بھارتی وزیر اعظم نے انٹیسپیٹ کیا تھا یا وہ سمجھتے تھے کہ وہ طاقت کے ذریعے کچل دیں گے. جو موب لنچنگ اور مختلف قسم کے واقعات سامنے آئے, جو یونیورسٹیوں پہ اٹیک کے بعد صورتحال آپ نے دیکھی, یقیناً دلی جیسے شہر میں ظلم ڈھایا گیا, پورا دلی کئی دنوں کے لیے بند تھا, وہاں دکانیں جلائی گئی, مسلمانوں کے کاروبار تباہ کیے گئے اور صاف کہا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا. یہ حکومتیں زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہیں. آپ نے کتنا عرصہ یہاں پہ حکومت کر لینی ہے آپ کو بھی نہیں پتا, مگر آپ نے ایک دن جانا ہے اور جس دن آپ جائیں گے اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ظلم آپ نے کیا اس سے شاید دگنا تگنا یا 100 گنا آپ کو اس کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. یہ تھی ہماری آج کی 2 اہم خبریں. امید کرتی ہوں کہ اس سے کچھ میں اضافہ کر پائی ہوں گی آپ کے نالج میں, یا اس حوالے سے میری بات چیت کچھ مفید ثابت ہوئی ہوگی. آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انگریزی اخباروں کے اداریوں کے ساتھ, اور کوشش کروں گی کہ ایک اور ویڈیو بھی بنا سکوں تازہ ترین جو معاملات ہیں اس کے اوپر اپنے تبصرے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.